امام الانبیاء کے غلام ہو. ڈاکٹر سے آپ کبھی سبزی لینے گئے؟ اور سبزی والے سے کبھی دوائی لینے گئے؟ ہر شخص جانتا ہے سبزی والے سے سبزی ملتی ہے، دوائی والے سے دوائی ملتی ہے، اور شریعت والوں سے ہی شریعت ملتی ہے. ہمارے ملک میں بنا کلمے کے نام پر، مگر اس کے تخت پر اتنے سال ہو گئے مصطفیٰ کا دین کیوں نہیں آیا؟ کہ ہمارے ملک کے تخت پر جو بنا کلمے کے نام پر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، بنا کلمے کے نام پر. مگر اتنے سال بیت گئے، اس کے تخت پر حضور کا دین کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ آج تک تخت پر دین والا آیا نہیں ہے. آج تک شریعت پڑا ہوا حضور کے اس تخت پر نہیں آیا، اس تخت پر نہیں آیا. آپ کیا سمجھتے ہیں جنہوں نے یہودیوں سے پڑھا ہے وہ یہاں دین لائیں گے؟ جن کے استاد یہودی ہیں، جن کے استاد عیسائی ہیں، جن کی شکلیں یہودیوں سے ملتی ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا اور کلچر اور لیونگ سٹائل اور صورتیں یہودیوں سے ملتی ہیں، وہ تخت پر حضور کا دین لائیں گے؟ دین ملے گا اس سے جس نے دین پڑھا ہے. یہ جاہل دین لائیں گے. جس ملک کے وزیروں کو کل شریف نہ آتی ہو، یہ تو ہر شخص جانتا ہے. جس ملک کے وزیروں کو کل شریف نہ آتی ہو، اور جس ملک کے وزیر اعظم کو قرآن میں حضور کی ایک بڑی صفت ہے خاتم النبیین، پڑھانے پر بھی جاہل کو پڑھنا نہ آئے، وہ ریاست مدینہ بنا سکے گا؟ تو یہ ہماری غلطی ہے. جو نااہل ہے اس سے ہم توقعات قائم رکھ دیتے ہیں. میرے آقا کے غلاموں، جب تک دہلیز مصطفیٰ کی طرف نہیں آؤ گے، اور یہ کامن سینس کی بات کر رہا ہوں کہ ملک جن نظریات پہ بنتے ہیں نا، انہی نظریات کا تسلط ہو تو ملک بچتے ہیں. کہ بنا ہے کلمے کے نام پر تو بچے گا بھی کلمے کے نظام پر. یہ ذہن میں رکھیے. جنہیں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ تاجدار کائنات کے لیے لفظ کون سا استعمال کرنا ہے، اتنے جاہل ہیں کیونکہ یہودیوں سے پڑھے ہیں نا. اقبال بھی وہاں پڑھ کے آیا تھا، مگر اقبال کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اقبال نے انگریزی بعد میں پڑھی تھی، اور اس کی گھٹی میں اس کی ماں نے قرآن پہلے رکھا تھا. اقبال نے حضور کی شریعت پہلے پڑھی تھی. ورنہ آپ نے کبھی سوچا جو میونخ یونیورسٹی میں پڑھتا رہا، آکسفورڈ سے پڑھتا رہا، اقبال کیمبرج سے پڑھا، یا یورپ کی جس یونیورسٹی سے بھی پڑھا، تو پڑھ کے آیا ہے یورپ سے، تو دنیا اس کو علامہ کیوں کہتی ہے؟ بھائی علامہ، مولانا، مولوی صاحب، یہ تو انہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے شریعت پڑھی ہو. اسی طرح ہے نا بات. قائد اعظم بھی وہاں سے پڑھ کے آئے نا یورپ سے، تو کہتا ہے علامہ محمد علی جناح. بھائی وہ بھی یورپ سے پڑھے ہیں، تو قائد اعظم کو کوئی علامہ کہتا ہے؟ تو اقبال بھی یورپ میں پڑھا، تو اقبال کو علامہ کیوں کہتے ہیں؟ علامہ اقبال، مولانا اقبال، مولوی اقبال کیوں کہتے ہیں اقبال کو مولانا؟ پڑھو اقبال کی بایوگرافی، اس لیے کہ اقبال نے انگریزی اور فلسفہ بعد میں پڑھا ہے اور نبی کی شریعت پہلے پڑھی ہے. یہی سبب ہے اپنی پوئٹری میں اقبال کا کلام پڑھے نا، اقبال اپنی شاعری میں قرآن پاک کی آیتیں لے آتا ہے. یعنی اس حد تک اقبال کا شریعت سے تعلق، قرآن سے تعلق، کہ وہ اپنی پوئٹری میں
بلا تکلف قرآن کی آیتیں اسی وزن پہ لے آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اس نے قرآن پڑھا، گلستان بوستان پہلے پڑھی تھی، عربی فارسی اقبال نے پہلے پڑھی، اور یہ ساری چیزیں بعد میں پڑھی. اقبال وہاں سے نکلا ہے، اور جو صرف انگریزی پڑھتے ہیں جیسے ہمارے حکمرانوں نے پڑھی ہوئی ہے، یہ صرف ABC کا پردہ ہے، ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں. یہ 4 انگریزی کے جملے بولتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں بڑے پڑھے لکھے، تو یہ جتنے پڑھے لکھے ہیں وہ ان کی گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے. اقبال کہتا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر. کہ تیرے جسم سے، تیری شکل و صورت سے کافر نظر آتا ہے، کافر نظر آتا ہے، اس کا کلچر نظر آتا ہے، اس کا ماحول نظر آتا ہے. اگر تو مدینے والے کا غلام ہے تو تیرے چہرے پر نبی کی سنت نظر کیوں نہیں آتی ہے؟ تیرے تن پر کوئی تو علامت ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی. چلو پیشانی میں سجدے کا نور تو جتنی اقوام ہے نا ان کی کچھ سمبل ہیں، کچھ مذہبی علامتیں. میں یورپ جاتا رہا ہوں تو وہاں 40 سال سے سکھ رہتے، وہاں ہندو رہتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ وہاں سکھوں نے، یہ ان کی مذہبی علامت ہے، خاص انداز کی سٹائل کی پگڑی باندھتے ہیں اور خاص انداز کی داڑھی رکھتے ہیں سکھ. انہوں نے اس کلچر میں بھی اپنی وہ مذہبی علامت نہیں چھوڑی. اور فرانس میں ایک یونیورسٹی میں انہوں نے یہ قانون بنایا کہ جو سکھ ہیں انہیں اپنی پگڑیاں اتار کے کالج جانا پڑے گا اور یونیورسٹی میں آنا پڑے گا. سکھوں نے ہڑتال کر دی. انہوں نے کہا تو ہم یونیورسٹی سے نکال دیں گے تمہیں، پگڑی باندھ کے نہیں آ سکتے. کافر ہیں مگر اپنی مذہبی علامت اور مذہبی رہنما کی دی ہوئی علامت سے اتنی محبت. انہوں نے کہا تم یونیورسٹی کی بات کرتے ہو، ہم فرانس چھوڑنے کو تیار ہیں مگر پگڑی نہیں چھوڑ سکتے ہیں. کافر ہو کر اپنے مذہبی رہنما کی دی ہوئی سمبل اور علامت اتنی محبت کرے، اور ہم نعرہ لگائیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور حضور کی سنتیں بھی چھوڑ دیں. یہ کون سا تعلق ہے حضور کے ساتھ؟ جو ہندو ہیں وہ کشکا لگاتے ہیں، زنار پہنتے ہیں. یورپ کے ماحول میں 40-50 سال رہ کر بھی ہندوؤں نے اپنی وہ مذہبی علامت نہیں چھوڑی ہے. آج بھی وہاں کشکا لگاتے ہیں، زنار پہنتے ہیں. اسی طرح عیسائی ٹائی لگاتے ہیں مذہبی علامت کو. جتنے بھی گئے گزرے ہیں مگر ایک مذہبی علامت انہوں نے قائم رکھی ہے، ٹائی لگاتے ہیں کہ ان کی مذہبی علامت. ہمارے ہاں تو فیشن بن گئی نا، کیوں؟ ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی تھی، گلے میں رسی ڈال کے لٹکایا گیا تھا ہمارے نبی. یہ ان کا عقیدہ نا. قرآن تو کہتا ہے کہ وہ زندہ آسمانوں سے اٹھا لیے گئے. تو اس ایک سمبل کے طور پر کہ ہمارے نبی کے گلے میں رسی ڈالی، انہوں نے ایک کپڑا سا لٹکا لیا. بعض لوگ اسے نہیں مانتے کہ یہ ان کی مذہبی علامت نہیں ہے. یہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ٹائی کو جب گرا لگاتے ہیں، گانٹھ دیتے ہیں، گڈ مارتے ہیں جب ٹائی کو، تو اس طرح نہیں مارتے جیسے بکری کی رسی کو مارتے ہیں یا کسی گچھڑی کو باندھنا ہو تو اس کو گرا لگاتے ہیں. ایسے نہیں باندھتے ہیں. اس کا ایک خاص ٹائی ہر بندہ لگا بھی نہیں سکتا. کیوں؟ جب وہ لگاتے ہیں نا تو ٹرائی اینگل بنتا ہے، 3 کونے بنتے ہیں اس کے، وہ جو گرا لگاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ان کا عقیدہ تثلیث ہے. یہ ٹرینیٹی کا تصور، عقیدہ تثلیث. تو یہ اس طرح ٹرائی اینگل بنا کے نا گرا لگاتے ہیں. تو یہ عیسائیوں کی مذہبی علامت، چوٹی پہ چھوٹی سی سفید ٹوپی رکھنا، یہ یہودیوں کی مذہبی علامت. خاص انداز کا چہرہ، یعنی
داڑھی اور پگڑی یہ سکھوں کی علامت، کشکا اور زنار ہندوؤں کی علامت، ٹائی عیسائیوں کی مذہبی علامت، چوٹی پہ ٹوپی یہودیوں کی مذہبی علامت. مگر مجھے وہاں رونا آتا تھا دیکھ کر کہ محمد عربی کے غلاموں کی کوئی علامت نہیں ہے. سکھ پگڑی سے پہچان لیا جائے، ہندو اپنے کشکے اور زنار سے پہچان لیا جائے، عیسائی اپنی ٹائی سے پہچانا جائے، یہودی اپنی چوٹی کی ٹوپی سے پہچان لیا جائے، وہاں محمد عربی کے غلاموں کی کوئی پہچان نہیں. جیسے ان کے چہرے اسی طرح ان کے چہرے، ان کی بہو بیٹیاں اور ان کے بچے اور اولاد پگوں اور قلموں میں بیٹھی ہے. ہمارے بچے اور ہماری نسلیں بھی پگوں اور قلموں میں بیٹھی ہیں. لیکن جس سے پوچھو وہ ہے مسلمان. آخر مسلمان کیا بلا ہے؟ کس شہر کو کہتے ہیں مسلمان؟ اس طرف ہے کسی کا بیان. قرآن حکیم میں رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بنے رہو. جو قومیں آدھا تیتر اور بٹیر بنتی ہیں نا، ان کی حالت دھوبی کی اس کتے جیسی ہو جاتی ہے جو نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے. اور ہم آدھے تیتر اور آدھے بٹیر کہ جلسہ ہوا اور جمعہ پڑا تو ممبر کے سامنے بیٹھ کے تقریر بھی سن لی، گھر گئے تو نیٹ پر بیٹھ کر اور ٹی وی پر بیٹھ کر انڈیا کی فلمیں بھی دیکھ لیں. گھر میں کوئی مر گیا تو حافظوں کو بلا کر ختم بھی کروا لیے، اور گھر میں بیٹے کی شادی ہوئی تو ڈیک لگا کر کنجریوں کے گانے بھی چلا دیے. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ امام الانبیاء کے غلام ہو، یہ رکشے والے، یہ سزوکیوں والے، یہ ٹیکسیوں والے، اندر انہوں نے نا ایک چھوٹا سٹیکر ہے جس پر آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے یا سورہ یاسین، وہ بھی لگایا ہوتا ہے. اور 6 گھنٹے ان کی کوچوں میں اور بسوں میں اور ٹرکوں میں سفر کرو تو پورے راستے طوائفوں کے گانے چلتے رہتے ہیں. ظالمو یہ سورہ یاسین کیوں لٹکائی ہے؟ تمہیں نہیں معلوم؟ تمہارے نبی نے فرمایا کہ جس جگہ پر طوائف کے گانے کی آواز آئے اس جگہ پر اوپر سے رب کی لعنت اترتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، 2 آوازیں ایسی ہیں، 2 آوازیں، میں پوری حدیث پڑھ کے سنانے لگا. 2 آوازیں ایسی ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا کہ وہ جس جگہ سے بلند ہوتی ہیں اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے. ہماری زندگی میں نحوستیں کیوں ہیں، بے برکتیں کیوں ہیں، بے سکونی کیوں ہے؟ اس کا سبب سنیے. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اس سے بچیے. گھر میں اس چیز کو بند کیجیے. میرے آقا نے فرمایا 2 آوازیں اللہ کو اتنی ناپسند ہے، جس جگہ سے وہ اونچی ہوتی ہے اوپر سے اللہ لعنت بھیجتا ہے اس جگہ پر، اور جو بلند کرتا ہے اس پہ لعنت اتارتا ہے. صحابہ نے پوچھا آقا کون سی آوازیں؟ فرمایا رنت عند مصیبت و مزمار عند نعمت. امام الانبیاء نے فرمایا جس گھر میں کوئی فوت ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے، اس گھر میں میت پر جب عورتیں اور مرد اونچی آواز میں چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے. میت پر پیٹنا اور ماتم کرنا یہ تو اس سے بھی بڑا حرام کام ہے. عورتیں میتوں پہ پیٹنے لگ جاتی ہیں، وہ تو بہت بڑا حرام کام ہے. اور حضور نے فرمایا ان کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں. یہ بخاری شریف تاریخ حدیث کی سب سے اتھینٹک کتاب ہے. اس میں حضور فرماتے ہیں فلیس منا، بات ہی یہاں سے شروع کی، فلیس منا وہ میرا نہیں ہے. کون؟ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جس کے گھر میں کوئی فوت ہو جائے اور اس پہ مصیبت آئے اور وہ ماتم کرنے لگ جائے اور وہ پیٹنے لگ جائے، آقا فرماتے ہیں وہ میرا نہیں ہے.
اس کا میری امت سے تعلق نہیں. فوت ہو جائے گھر میں جو کپڑے پھاڑنے لگ جائے, اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو زمانہ جاہلیت کی طرح بین کرے, نوحے پڑے, مرثیے پڑے میت پر, اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں جہاں سے یہ آواز بلند ہوتی ہے نا, چیخنے چلانے کی آواز, اوپر سے لعنت اترتی ہے. اور نمبر 2, امام الانبیاء نے فرمایا جس گھر میں خوشی کا موقع ہو, اس کو بطور خاص سمجھے. جس گھر میں خوشی کا موقع ہو, گھر میں بچے کی منگنی ہو, بچے کا عقیقہ ہو, بچے کا ولیمہ ہو. بعض بچوں کے ختنے بھی کرواتے ہیں تو برادری اکٹھی ہوتی ہے, گھر میں ایک فنکشن کا سما ہوتا ہے. کوئی بھی خوشی کا موقع, امام الانبیاء فرماتے ہیں اس گھر میں طوائفوں کے گانے چلے, گانے اور ڈول ڈمکے اور میوزک اور موسیقی اور راگ باجوں کی آواز آئے, آقا فرماتے ہیں اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے. اب مجھے بتائیے آقا کے میلاد میں آنے والوں, کوئی رکشہ ہے جس میں گانے نہ ہو, کوئی سزوکی جس میں گانے نہ ہو, کوئی ٹرک جس میں گانے نہ ہو, کوئی بس جس میں گانے نہ ہو. بڑی بڑی کوچیں ہیں, اسکائی ویز ہیں, فیصل موورز ہیں, ڈائیو ہے, بڑی بڑی کوچیں ہیں. صرف گانے نہیں ہوتے, ایل سی ڈیز لگی ہے اور انڈیا کی فلمیں چل رہی ہیں. کوئی شریف آدمی وہ بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر سفر نہیں کر سکتا. میں نے انگلینڈ میں برمنگھم سے لے کر اسکاٹ لینڈ کا آخری شہر ہے ڈنڈی, گلاسکو اور ایڈنبرا, وہاں تک 8-8 گھنٹے انگریزوں کی نیشنل کوچز میں سفر کیا. کوئی میوزک نہیں ہے, کوئی ٹی وی نہیں لگا. انگریز یا پڑھتے جاتے ہیں اپنی کتابیں, یا پھر سو کے سفر کرتے ہیں, یا اپنی گپ شپ لگاتے ہیں. جس بے غیرت قوم کے کلچر کو ہم نے اڈاپٹ کیا, بے غیرتی اور بے حیائی میں وہ پیچھے رہ گئی, ہم آگے نکل چکے ہیں. کوئی ایسا مقام نہیں جہاں میوزک اور موسیقی نہ اور گانے نہ ہو. اور حضور فرماتے ہیں جہاں ہو اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے. آج تو ٹچ موبائلوں میں گانے بنے. سن 1987 میں نا واشنگٹن ڈی کا علاقہ ہے امریکہ کا, وہاں ایک کانفرنس ہوئی ہے. تو وہ کانفرنس ہی اس وجہ سے قائم کی گئی تھی کہ انہوں نے جو برین اسپیشلسٹ تھے وہاں کے, انہیں بلایا تھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو موجودہ دور میں میوزک اور موسیقی ہے اور یہ جو گانے ہیں اور ڈھول ڈھمکے اور رانگ باجے, یہ انسان کے دل اور قلب و باطن پہ کیا اثر کرتے ہیں. امریکہ سے ایک کتاب چھپی ہے, دا کلوزنگ آف امریکن مائنڈ. یہ کتاب امریکہ سے چھپی ہے, اس میں یہ پوری ہسٹری اور رویداد موجود تھی. اس کانفرنس میں جنرل ایورٹ کوپ کو بلایا گیا تھا جو برین اسپیشلسٹ ہے, امریکہ کا سب سے بڑا ڈاکٹر, ہارٹ اسپیشلسٹ بلائے گئے. جب اس جرنل کی باری آئی ہے تو وہ کہتا ہے دس ٹائپ آف میوزک از دا کلوز ریلیٹیو آف پورنوگرافی. وہ کہتا ہے امریکیوں اپنی نسلوں کو اس میوزک موسیقی ڈھول ڈھمکے اور رانگ باجے اور گانوں سے بچاؤ. کیوں کہ یہ بے حیائی کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے. یہ میوزک موسیقی اور گانے اور یہ ماحول. جنرل ایورٹ کوپ کہہ رہا ہے یہ بے حیائی کا سب سے قریبی رشتہ دار. کیا مطلب کہ جس سوسائٹی اور معاشرے میں گانے اور میوزک اور موسیقی ہو اس معاشرے میں بے حیائی ضرور پھیلتی ہے. اس کے جملے کا یہ مطلب. اور ڈاکٹر ایڈم کریسٹے کو بلایا گیا تھا, اس کا اپنا میوزیکل کالج ہے وہاں, اس کا وہ پرنسپل ہے, وہ زندگی بھر میوزک سکھاتا رہا ہے, وہ میوزک سکھاتا رہا ہے. اس نے جو مقالہ پیش کیا وہ کہتا ہے اٹس اے ریئلی پاورفل ڈرگ. میوزک کے بارے میں کہتا ہے میوزک کین پوائزن یو اینڈ میک یو سک وداؤٹ نوئنگ وائی. وہ کہتا ہے بچوں اس میوزک سے اور ڈھول ڈھمکوں سے, کہتا ہے یہ تو ایک بہت بڑی نشہ آور ہے.
اور یہ اتنی خطرناک ہے کہ میوزک کین پوائزن یو، یہ تمہاری نسلوں کی رگوں میں زہر اتار دے گی، جو ہماری نسلوں کی رگوں میں اتر چکا ہے۔ اس نے کہا زہر اتار دے گی نسلوں کی رگوں میں۔ اور ہمارے جو کالجز میں پڑھتے ہیں نا، یونیورسٹیوں میں، وہ بیوقوف یورپ کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یورپ کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، یہ امریکہ کا ڈاکٹر کہہ رہا ہے، اس سے بڑے امپریس ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہا اور نادان تو مصطفیٰ کا قرآن نہیں پڑھتا، تیرا رخ نہیں رہا مدینے کی طرف، جو آج 1987 میں سر پٹک پٹک کر یورپ کے ڈاکٹروں کو بات سمجھ آئی ہے، وہ 15 صدیوں پہلے مسجد نبوی کے منبر پر میرے نبی نے بتا دی تھی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ جنرل ایورٹ تو آج کہہ رہا ہے، یہ ایڈم کنشتے تو آج کہہ رہا ہے، 15 صدیوں پہلے مسجد نبوی کے منبر پر تمہارے میرے نبی نے فرمایا تھا الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ آقا نے فرمایا یہ جو گانے ہیں، یہ جو ڈھول ڈھم کے راگ باجے، میوزک اور موسیقی ہے، یہ دلوں میں اس طرح کھوٹ اور منافقت بھر دیتی ہے جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے۔ 15 صدیوں پہلے آقا نے بتایا یہ اندر کو تباہ کر دیتی ہے موسیقی اور یہ گانے۔ بتائیے کوئی جگہ ہے جہاں گانے نہ ہو؟ یہ ہماری نئی حکومت کا ایک وزیر اعلان کر رہا ہے، کہتا ہے کہ پاکستان میں پہلے 286 سینمے ہیں پورے پاکستان میں، وہ اس پر افسوس کر رہا ہے کہ یہ بہت کم ہے، تو نئی حکومت کیا کرے گی؟ ریاست مدینہ بنانے لگی ہے تو 1100 سینمے اور کھولے گی۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام، کیسے کیسے بغیرت ناہنجار اور حرام خور اس ملک کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، آنکھیں کھولو آنکھیں کھولو، حضور کا دین پڑھو، دین کو سمجھو، دین کو اپناؤ۔ آج اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنی زندگی میں، اپنے گھر کے ماحول میں، اپنی بہو بیٹیوں کے لباس میں، اپنی شادیوں کے رسم و رواج میں حضور کے دین کو جگہ نہ دی تو یہ ایسی مجرمانہ غفلت ہوگی کہ تاریخ بھی معاف نہیں کرے گی، اللہ اور اس کا رسول بھی معاف نہیں کرے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا، اپنی امت کے مردوں کو حضور نے فرمایا اے میری امت کے مردوں، مردے مت بنو، مردے مت بنو۔ مرد بنایا تو مرد رہو، مردے نہ ہو جاؤ۔ کیا اذا جاء امورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کے مردوں، اگر تمہاری زندگی کے تمام معاملات اور زندگی کے تمام ڈیسیجن عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں تو امام الانبیاء فرماتے ہیں مردوں تمہارے لیے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، گھر میں اگر شادی ہے نا تو شادی پہ کیا کیا رسم و رواج ہونے چاہیے یہ فیصلہ بیوی کرتی ہے، بیگم کرتی ہے، عورتیں کرتی ہیں۔ بیٹے کی شادی ہے، بہو کے لیے کپڑے کیسے خریدنے ہیں یہ فیصلہ گھر کی عورت کرتی ہے۔ بچوں کو تعلیم کہاں کہاں دینی ہے کہاں کر رہی عورت کر رہی۔ باپ نے منہ میں دہی جما رکھی اور اس دہی جمانے کی وجہ سے حال یہ ہوا کہ جس خاندان کی عورتوں کے پاؤں کی پشت پر بھی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی تھی، آج اس گھر کی بیٹیوں کی نیک لائنیں نظر آتی ہیں اور آدھے ننگے جسم لے کر بازاروں میں پھر رہی ہیں۔ اقبال نے کہا تھا انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے، جو درس ہے بدہا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے۔ عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ عورت بے لباس ہو گئی، مردوں نے منہ میں دہی جما رکھی، نہیں بولے گا۔
ماں بیٹی کے لیے جیسا بھی فیشنی لباس پسند کر لے وہ بچی نے ضرور پہننا ہے. مرد نہیں بولے, سروں سے دوپٹے اترتے رہے, مرد نہیں بولے. قرآن الماریوں میں بند ہو گئے, ٹی وی گھر میں سجا دیے, LCD لٹکا دی گئی. جن گھروں کی چار دیواریوں میں کبھی نبی کا قرآن گونجتا تھا اب طوائفوں کے گانے چلتے ہیں. مرد چپ. جس گھر کی بہو بیٹیوں کے ہاتھ میں سیرت عائشہ صدیقہ کی کتابیں ہوتی تھی اور سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں ہوتی تھی, اس گھر کی بہو بیٹیاں ٹچ موبائلوں پر کنجریوں کے کلپ دیکھتی ہیں, مرد خاموش. عورتیں ڈھیلا ڈالا لباس پہنتی ہیں. الناس باللباس, یہ عربی کا محاورہ ہے کہ انسانیت کی پہچان ہی لباس سے ہے. کھوتا لباس نہیں پہنتا ہے, گھوڑا لباس نہیں پہنتا ہے. یہ ننگا رہنا یہ تو جانوروں کا کام. انسانیت کی پہچان ہی لباس سے ہوتی ہے. عرب کا ایک مفکر کہتا ہے, وہ کہتا ہے میرے گھر اپنے محبوب کی بات کر رہا ہے, کہتا ہے وہ اس لیے کپڑے نہیں پہنتا کہ وہ حسین لگے. کہتا ہے ہمارے گھر کی عورتیں اس لیے کپڑے نہیں پہنتی کہ حسین لگے, وہ اپنا حسن چھپانے کے لیے کپڑے پہنتی ہیں. اور آج عورتوں نے جو لباس پہنا ہے شریعت کی نظر میں ایسی عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی پھر رہی ہیں. سنیے حضور کی حدیث. امام الانبیاء نے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ. 6 علامتیں حضور نے بتائیں میری امت کی عورتوں کی یہ ہو جائے گی. نمبر 1, امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کی عورتوں پہ وقت آنے والا ہے کہ بدبخت کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوگی. یہ نہیں فرمایا کپڑے اتار کے ننگی ہوگی, اتار کر تو سب ننگی ہو جاتی ہے نا. فرمایا اپنے تئیں اپنی سوچ کے مطابق ان بد نصیب عورتوں نے کپڑے پہنے ہوں گے مگر شریعت کی نظر میں ننگی ہوگی. یہ فرشتہ لکھ دے گا اس عورت نے ننگے زندگی گزار دی. یہ حدیث رسول ہے. آپ شادی پر دیکھیں اور کسی سے پوچھیں بھائی کپڑوں میں ہے یا ننگی ہے, وہ کہے میں نے تو کپڑے پہنے ہوں, مگر مدینے سے آواز آ رہی ہے ننگی ہے. یہ فرشتہ لکھ رہا ہے اس نے لباس نہیں پہنا اور ننگی پھر رہی ہے. میرا فریضہ ہے میں جو پڑھتا ہوں نا حدیث سے آپ کو سناؤں کہ میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں. کسی کی سوچ میں آئے بات نہ آئے, جب قبر میں اترے گا تو ایک جھٹکا ہی ساری باتیں سمجھا دے گا. یہ ہے تعلیمات تاجدار کائنات. جلسوں میں آنے والے کانوں کے چسکے پورے کرتے رہے, نبی کی تعلیم سے آچنا نہیں ہو سکتا. امام الانبیاء نے بتایا تھا تمہاری گھر کی بہو بیٹیوں کے کپڑے اور لباس کیسا ہونا چاہیے. میں حدیث لکھ دیتا ہوں, کسی عالم جس سے آپ کی تسلی ہوتی اس سے جا کے پڑھوائیں کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں اور اس کا ترجمہ کرو کیا ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں میری امت کی عورتوں پہ وقت آنے والا اور وہ وقت آ چکا ہے. میں کوئی 5 ہفتے ہوں گے 5-6 ہفتے کی بات ہے, میں سیالکوٹ میں خطاب کے لیے گیا. سیالکوٹ میں تو وہاں جو پنجاب یونیورسٹی کا لاہور کیمپس بنا ہے, یہ بر اعظم ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے, اس کا جو کیمپس بنا ہے وہاں کی جوان بچیوں نے اپنے آدھے ننگے جسم کر کے جلوس نکالا ہے اور فوٹو بنوائے ہیں اور لکھا گیا تھا اپنے جسموں پر ہمارا جسم ہماری مرضی. بازو ننگے, پیٹ ننگے, پنڈلیاں ننگی, سر تو کیا گردن میں بھی دوپٹہ نہیں ہے, چھاتیاں دکھا رہی ہیں اور جلوس کیا نکال رہی ہے ہمارا جسم ہماری مرضی. یہ کافروں کی بیٹیاں ہیں, انڈیا سے آئی ہیں, انہوں نے مسلمان ماؤں کا دودھ پیا ہوا, ان کے کانوں میں بھی اذان ہوئی ہے مگر کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم نے انہیں یہ سبق پڑھا دیا ہمارا جسم ہماری مرضی. آج ایسی ماؤں کی ضرورت ہے
جو بیٹیوں کو بتائے جسم تیرا ہے مگر مرضی مدینے والے کی چلے گی. اگر مسلمان رہنا ہے اور مسلمان مرنا ہے اور ایمان بچانا ہے تو جسم تیرا ہے مگر مرضی رسول کی چلتی ہے. کیونکہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو میرا نبی ہے وہ مومنوں کی جان سے بھی بڑھ کر اس کا مالک ہے. آج ماؤں نے کیسی بچیاں جنم دے دی ہے کہ ہماری اس پاک وطن میں، پاک سرزمین شاد باد، اب پلید سرزمین شاد باد، اب اس پاک وطن کو پلید کر رہی ہیں. یہ کتیائیں ہیں، کتیائیں جو بھونکتی ہیں اسلام کے کلچر کے خلاف، اور انہیں پالا گیا ہے یورپ کے ماحول میں. ہمارے پنڈی کا ایف ڈی کالج ہے، وہاں جو بچیاں پڑھتی ہیں وہ بتاتی ہیں وہاں یورپ سے ایک پی ایچ ڈی کر کے آنے والی وہ انہیں اسلامک اسٹڈیز پڑھا رہی ہے. آدھا ننگا جسم لے کر آتی ہے کلاس میں، اور بچیوں کو اسلامیات پڑھنے والی بچیوں کو وہ تعلیم کیا دے رہی ہے؟ کہتی ہے تھوڑا سا نا گھر میں میوزک لگا کے تھوڑا ڈانس کر لیا کرو، کوئی حرج نہیں. سر پر اگر دوپٹہ رکھو گی یا پردہ کرو گی، کہتی ہے اس سے دماغ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. یہ ہمارے ملک میں تعلیم دی جا رہی ہے. ان کتیاؤں کو کس نے اپوائنٹمنٹ کیا؟ یہ جو اسلام کے خلاف بھونک رہے ہیں، یہ نیچے سے اوپر تک تیری بربادی کے سامان ہو رہے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں، وہ لوگ کہ جن کی زبان میں امریکہ کے ٹکڑے ہیں اور جو امریکہ کے غلامی میں کتے بنے ہوئے ہیں، وہ وہاں کا کلچر یہاں لانا چاہتے ہیں. اگر اس ملک کو بچانا ہے تو اس کے تخت پر کوئی محمد عربی کا دیوانہ لاؤ. وہ لاؤ جس نے 15 سال ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر محمد عربی کا دین پڑھا ہے، ورنہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکے. اس حد تک جہالت راج کر رہی ہے. کچھ عرصہ پہلے کی بات، کمشنر پاکستان کا کمشنر ہے، اس کا باپ مر گیا. جنازہ گاہ میں نا اس کے باپ کی میت رکھی، ڈیڈ باڈی آگے، تو کمشنر میرے ایک دوست ساتھ تھے، ان کے ساتھ پہلی صف میں کھڑا باپ کا جنازہ پڑھنے لگا. تو کمشنر نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور زمین پر بچھا دیا. میرے دوست پوچھنے لگے کمشنر صاحب یہ رومال زمین پہ کیوں رکھ دیا یوں پھیلا کے؟ تو پاکستان کے کمشنر صاحب فرمانے لگے کہ نیچے چٹائی بھی کوئی نہیں ہے، دری بھی نہیں ہے، قالین بھی نہیں ہے، تو جب سجدے میں جائیں گے تو منہ سارا گندا نہیں ہو جائے گا مٹی سے. اب وہ جو آگے بابا جی اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے نا میت، وہ چیخ رہا ہے، لیکن اس کی اب چیخیں کون سنے؟ وہ جو برادری کٹی ہوتی ہے نا شادی پر یا مرنے پر، تو جن کے بچے افسر ہوتے ہیں نا، ان بابوں کی گردنوں میں سریہ رہتا ہے. تو بتاتے ہیں میں کلاس 1 آفیسر کا باپ ہوں، میرا بیٹا اے سی ہے، ڈی سی ہے، کمشنر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے. ان میں تکبر ہوتا ہے. اب وہ بابا چیخ رہا ہے کہ کاش میں نے تجھے کمشنر بعد میں بنایا ہوتا اور تیری گھٹی میں نبی کا قرآن پہلے رکھا ہوتا، کہ تو کمشنر بن گیا بدبخت، اور تجھے نبی کی شریعت کی اتنی خبر بھی نہیں کہ نماز جنازہ میں سجدہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. یہ صرف اس کمشنر کی بات نہیں ہے، یہ پیغام میں اس لیے دے رہا ہوں اگر آپ نے اپنی اولاد کا رخ حضور کے دین اور شریعت کی طرف نہ کیا اور سب سے پہلے انہیں دین نہ پڑھایا اتنا جتنا مسلمان کی ضرورت، تو پھر یہ آگ گھر گھر لگنے والی ہے، یہ آگ گھر گھر لگنے والی ہے. اسلام جو ہے نا وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ نہیں کہ اس میں اپنے چسکے کی چیزیں جو ہمیں پسند آئیں وہ اڈاپٹ کر لیں، وہ ہم اختیار کر لیں، اور جو طبیعت پہ بوجھ ڈالتی ہیں انہیں چھوڑ دیں. ایسا نہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اب یہاں کتنے گھنٹوں سے آپ بیٹھے، مجھے آپ کا احساس ہے مجھ سے جو ٹائم لیا تھا نا انہوں نے، جو تاریخ مجھ سے لی گئی تھی وہ پورے 12 بجے تاریخ بدل چکی ہے. یہ میرا احساس ہے، میں نے کہا آپ کا وقت ضائع نہ ہو. یہ لیٹ کرتے رہے، گلوکار گویے لگے رہے، معلوم نہیں کیا کیا پڑھتے رہو گے. اپنے جلسوں کو مختصر کرو، ٹائم کی پابندی کرواؤ، صرف ایک تلاوت برکت کے لیے اور ایک نعت رکھو، ایک نعت.
اور بھرپور طریقے سے، تاکہ کسی عالم کا کتاب ہو اور آپ کو قرآن سنائے اور حضور کی حدیثیں سنائے. اتنی دیر سے آپ بیٹھے اور آپ تو ابھی چلے جائیں گے نا، میں تو ختم کرنے والا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بڑی بڑی محفل نعت ہوتی ہیں وہ فجر تک جاتی ہے. اور ہوتا کیا ہے، جب ادھر اذان کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت مجلس برخاست اور گھر جاتی دنیا سو جاتی ہے، فجر کو نہیں پڑھتی. جو عشاء پڑھ کے نہیں ہے فجر کیسے پڑھیں گے؟ اور ساری رات جھومتے رہتے ہیں، نعت خوانی سن کر نا داد بھی دیتے ہیں، امداد بھی دیتے ہیں. لگتا ہے سارے حضور کے عاشق بیٹھے اور عشاء پڑھ کے نہیں آئے. تو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کہ 8-8 گھنٹے محفلوں میں بیٹھنا یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت. یہ ذہن میں رکھو. زندگی بھر آپ اگر مجلس میں 8-8 گھنٹے نہ بیٹھے، نہ قبر میں پوچھا جائے گا، نہ قیامت کو پوچھا جائے گا. مگر بیٹھتے ہیں کہ نہیں لوگ؟ کیوں؟ اپنی طبیعت کہتی ہے کہ بیٹھو. 7-7 گھنٹے بیٹھے رہے کیونکہ طبیعت چاہتی ہے. اب کتنے نادان ہیں، وہ 8 گھنٹے کر لیا جسے طبیعت چاہتی ہے، اور 15 منٹ کی وہ عشاء نہیں پڑی جسے شریعت چاہتی ہے. اور فجر کو اٹھ کر وہ 10 منٹ کی فجر نہیں پڑھیں گے جسے رب اور رسول چاہتا ہے، اور وہاں 8 گھنٹے بیٹھے جسے طبیعت چاہتی ہے. اس لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھنا اور شریعت کی طرف آنا. اپنے آپ کو حضور کی چوکھٹ پہ گرا دو اور پکے سچے مسلمان بن جاؤ. اور یہ ماحول تب بدلے گا. بدلنا ہے تو میں بدلو، نظام میں کشی بدلو. پورا نظام اور سسٹم بدلنے کی ضرورت ہے، وگرنہ چند پیمانے بدل جانے سے کیا ہوگا. اور اقبال نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، اور چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے. انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں. اپنے بچوں کا رخ کرو حضور کی شریعت کی طرف اور دین کی طرف. سب سے پہلے انہیں جب سیکھنے کے قابل ہو 2 سال 3 سال قرآن پڑھاؤ، شریعت کے ضروری مسائل وہ انہیں سکھاؤ. تب انہیں بے شک ڈاکٹر بناؤ، انجینئر، جو مرضی ہے بناؤ، لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے حضور کا غلام تو بناؤ. یہی سبب ہے کہ آج ہم بہت اچھے ڈاکٹر تو بن گئے، انجینئر تو بن گئے، آفیسر تو بن گئے، مگر اچھے مسلمان نہیں بنے، اچھے حضور کے غلام نہیں بنے. تو اس کا سبب یہ ہے کہ بڑی بڑی کانفرنس سے ان کا اکثر وقت ضائع ہو جاتا ہے. تو میں اپنے عزیز بھائی محترم طاہر اسلم صاحب، حبیب صاحب، عاقب صاحب اور بزم سلطانیہ کے جملہ کارکنان، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اس سخت موسم میں اس پروگرام کا اہتمام کیا. اللہ رب العزت سب کو اجر عظیم عطا کرے اور ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے. آخر میں ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی، میں کیونکہ عمل سے تعلق ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے تھے اور حضور نے 15 صدیاں پہلے اپنی ایک حسرت بیان کی تھی. 1500 سال پہلے بتایا تھا، میرے امتیوں، میرے غلاموں، تمہارے نبی کی ایک حسرت. آج وہ کتنا خوش بخت ہوگا جو حضور کی اس حسرت کو آج پورا کرتا. آقا کتنے خوش ہوگا. اور وہ حسرت کیا تھی؟ امام الانبیاء نے سورہ ملک کی بات کی. قرآن پاک میں سورۃ ملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، آخر تک 2 رکوع ہیں، ٹوٹل آیتیں اس کی 30 بنتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ فرمایا، تو احب ان تکون هذه السورۃ فی قلب کل رجل وامرأۃ من امتی. حضور نے فرمایا کہ یہ جو سورۃ ملک ہے نا، فرمایا تمہارے نبی کی یہ حسرت ہے، یہ میرے ہر امتی کے سینے میں چلی جائے. کیا مطلب؟ یعنی ہر امتی میرا اس سورت کو یاد کر لے زبانی. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جس دن حضور نے یہ فرمایا تھا ممبر میں، اس دن مدینے میں نہ کوئی مرد رہا تھا نہ عورت رہی تھی، حتیٰ کہ نہ کوئی آزاد بچا تھا نہ کوئی غلام. سب نے یہ سورت یاد کر دی. ہمارے آقا کی حضرت آج ہی پوری ہوتی ہے. تو یہ جو کاروں میں تم نے طوائفوں کی کیسٹ رکھی ہے، میوزک اور موسیقی اور قوالوں کی کیسٹ رکھی، جن میں قوال کفر بکتے رہتے ہیں، اس پر میرا الگ خطاب ہے. ہمارے ہاں جو قوالیاں چل رہی ہیں ان میں کہاں کہاں کفر بتا گیا، اور وہی کفر سن کر ہم قبروں پہ بھی لکھا ہے قبرستان. یہ الگ ٹاپک.
تو امام الانبیاء کے غلام وہ جو کاروں میں چلتے ہوئے نا سفر میں کنجریوں کے گانے چلاتے ہیں، وہ سورہ ملک سنا کریں، وہ تلاوت قرآن کی کیسٹیں چلائیں، آتے جاتے سنتے سنتے آپ کو یہ صورت یاد ہو سکتی ہے۔ 30 آیتیں اور ایک دن میں صبح سے شام تک ایک آیت اگر آپ پڑھتے رہے، وقفے وقفے سے پڑھتے، تکرار کرتے رہے، شام تک وہ آیت آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اور مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، مہینے بعد پوری صورت یاد ہو جائے گی اور حضور کی حسرت پوری ہو جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو میرا امتی ہر روز یہ صورت پڑھ کے سوتا ہے، اس کو قبر کا عذاب نہیں ہونے دیتی۔ اس پر اور حدیثیں ہیں لیکن میں اس طرف نہیں جاتا چونکہ وقت متحمل نہیں ہے، لیکن بزرگوں کا ایک ٹوٹکا سن لیں۔ اس میں 30 آیتیں، مہینے کے دن ہوتے ہیں 30۔ تو یہ مجرب نسخہ ہے اللہ والوں کا، اللہ کے ولیوں کا، کہ پہلی رات کا چاند دیکھ کر جو بندہ یہ سورہ ملک پڑھ لیتا ہے تو مہینے کے ایک ایک دن کی اس کی ایک ایک آیت محافظ ہو جاتی ہے۔ یعنی جس مہینے میں بندے نے یہ عمل کر رکھا ہو نا، اس مہینے میں اگر آسمان بھی زمین پہ گر جائے یا زمین پاؤں سے نکل بھی جائے، اس بندے کا بال بھی ٹیڑھا نہیں ہوگا۔ یہ صورت اس پہ اپنا سایہ ڈالتی ہے، بچا لیتی ہے، حفاظت میں رکھتی ہے۔ آج ہم عذاب کے مستحق بن چکے ہیں۔ یہ سورج گرہن جو ہے نا، یہ حضور نے فرمایا تھا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامتیں ہیں۔ یہ زلزلے جو آتے ہیں، جھٹکے آ رہے ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامتیں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کم از کم یہ صورت تو یاد کر لیں، چلتے پھرتے سنیں، کیسٹیں چلائیں، سزوکیوں والے، رکشوں والے۔ اب دیکھیں یہ مزدور لوگ ہیں، سزوکی والے، ٹرک والے، رکشے والے، صبح نکلتے ہیں اپنا رزق کمانے کے لیے اور سارا دن طوائفوں کے گانے چلا کر جب گھر لوٹتے ہیں تو بد نصیب اتنا رزق نہیں لاتے جتنی لعنتیں کما کے گھر آتے ہیں۔ پورا دن ان پر لعنتیں اترتی رہتی ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو نحوست سے نکالیں اور مبارک اور برکت والی بنائیں۔ میں اپنے بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بڑی محبت سے اہتمام کیا اور محنت کی، اور آپ بھی کہ اس سخت سردی میں یہاں تشریف فرما رہے۔ اللہ سب کا آنا قبول کرے، ہمیں عملاً حضور کا غلام بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔